بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، انہوں نے کہا میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا، کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، وہ تیر لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 451۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، کہا ہم سے ابو بردہ بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری صحابی سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 452۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو اشار میں جواب دو، اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعہ مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہ ہوں، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 453۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا، اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں بھالوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 455۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، بریرہ رضی اللہ عنہ لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں، اور تمہارا ولا کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں اور ولا کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو، اور ولا کا تعلق تو اسی کو حاصل ہوتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطے سے کی ہے، وہ عمرو سے، وہ بریرہ، اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 456۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر عبدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یونس بن یزید نے زہری کے واسطہ سے، انہوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ کعب بن مالک سے، انہوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب کعب رضی اللہ عنہ بولے، ہاں حضور فرمائیے۔
فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا میرا خیال ہے وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی۔ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی۔ وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن خداوند تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی جو سورہ سعد میں ہے اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 461۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دے کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 462۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا بہہ کر جب ان کے خیمہ تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اے خیمہ والو تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمہ تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 463۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا۔ میں نے کہا میں پیدل طواف نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہے اور سوار ہو کر طواف کر۔ بس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 464۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حضیر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 465۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگوں کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ بات تھی، بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر آپ روئیے مت، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی، اس کے بدلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 466۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں بہ تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 467۔